پہلی بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ اپنے بچوں کو پورا کانفیڈنس دیں جس طرح آپ دینا چاہتے ہیں، لیکن اتنا اعتماد کبھی نہ دیں کہ وہ اللہ کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ اللہ کی عطا کردہ زندگی کو اس کی مرضی کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیں، یا اللہ کی عطا کردہ صلاحیتوں کو، وقت کو، مال کو اس کی مرضی کے خلاف ہی استعمال کرنا شروع کر دیں۔ اتنا بچوں کو اعتماد کبھی نہ دیں۔ آپ ان کو جو مرضی دیں، سب کچھ لے کے دیں، جو وہ آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، آپ ان سے محبت کرتے ہیں بچوں سے، آپ سب کچھ لے دیں، لیکن ایک بات کبھی نہ بولیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ سے کیا کہا تھا؟ یا فاطمہ انقذی نفسک من النار لا اغنی عنک من اللہ شیئا، جو لینا مجھ سے لے لو یہاں دنیا میں، روز محشر اپنے آپ کو جہنم سے تم نے خود بچانا ہے، میں نے نہیں۔ جب بھی بچوں کو کچھ دیں ساتھ یہ جملہ لازمی کہہ دیں، بیٹا یہ لے لو، اس چیز کو ایسے استعمال کرنا کہ کل تمہیں میں جہنم سے نہیں بچا سکتا۔ یہ لے لو موبائل، یہ لے لو اپنی سواری بائک، یہ لے لو گاڑی، یہ لے لو وہ تمام وہ سہولیات جو تم چاہتے ہو، یہ تمہاری خواہشات کو میں نے پورا کر دیا، لیکن روز معاشر جہنم سے تم نے اپنے آپ کو خود بچانا ہے۔ جب بھی بچوں کے ساتھ بیٹھیں کھانا کھائیں، کوشش کریں کہ بچوں کو بھی چاہیے باپ کے ساتھ کھانا کھائیں، اور باپ کو بھی چاہیے کہ بچوں کے ساتھ کھانا کھائیں، اور کھانا کھانے کے دوران اپنے بچوں کی تربیت پہ پورا فوکس کریں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ وہ کیا؟ صحابی رسول پاس بیٹھے ہیں، چھوٹا سا بچہ ہے یہ، وہ کہتے ہیں میں کبھی یہاں سے کھا رہا ہوں، کبھی وہاں سے، کبھی وہاں سے کھا رہا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ یا غلام سم اللہ، بسم اللہ پڑھ لو۔ کچھ بھی بچوں کو کھانے کو دیں نا آپ، پہلے کہیں بیٹے بسم اللہ پڑھو، پھر ان سے کہیں کہ ہمیں یہ کھانا کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ پھر تیسری ان سے بات یہ کریں، آپ دیکھیں اپنے آگے سے کھائیں، یا غلام سم اللہ، بسم اللہ پڑھ لو، وَقُلْ بِيَمِينِكَ، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اپنے آگے سے کھاؤ، وہاں سے نہ کھاؤ۔ اور بچوں کی تربیت میں شامل کریں، بیٹا لقمہ چھوٹا لو، منہ سے چپ چپ کی آوازیں نہیں آنی چاہیے آپ کی، کھانا کھاؤ تہذیب کے ساتھ کھاؤ، اپنے آگے سے کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ۔ پھر جیسے ہی کوئی باپ اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو چھوڑنے جائے اسکول، کالج، یونیورسٹی وغیرہ، تو راستے میں تربیت کرتے جائیں۔ جیسے اللہ کے پیغمبر کہتے تھے تم جا رہے ہو احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے احکامات کی حفاظت کرنا بیٹا، یعنی یونیورسٹی جا رہی ہو بیٹا، یہ جا رہی ہو نگاہیں جھکا لینا اپنی، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، جب تو اللہ کے احکامات کی حفاظت کر کے جائے گی یا جائے گا، اور پھر تمہیں یہ لگے کہ کوئی ایسا درندہ ہے جو تمہیں نوچنا چاہتا ہے، گھبرانا نہیں ہے پھر، چونکہ تم اللہ کے احکامات کی حفاظت کرتے ہوئے حجاب میں حیا کے ساتھ نگاہیں جھکا کے وہاں جا رہی ہو یا جا رہی ہو، اب تمہیں ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے۔ تجدہ تجاہک، تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا، جیسے کوئی درندہ تجھے نوچنا چاہے گا اللہ رب العزت تیری ایسے مدد کرے گا، تجھے محسوس ہوگا اللہ تیرے سامنے کھڑا تیری مدد کر رہا ہے۔ بچوں کو یہ عقیدہ دے دیں، بچے کی یہ تربیت میں شامل کر دیں۔ اے بیٹے ساری دنیا تیرے خلاف ہو جائے نا، اگر تجھے دکھ پہنچانا چاہے، تجھے اذیت دینا چاہے، اللہ نہ چاہے، کوئی نہیں دے سکتا، اس لیے اللہ سے بنا کے رکھنا۔ ساری دنیا تجھے اگر نفع دینا چاہے نا، اللہ نہ چاہے، کوئی نہیں دے سکتا بیٹا، اس لیے کہیں دنیا کی خاطر اللہ کو نہ چھوڑ دینا، دنیا کی یہ دو ٹکے کی محبت کے لیے کہیں اللہ کو نہ چھوڑ دینا۔ یہ اپنے بچوں کو سکھائیں، ہمیں بھی اس کی تربیت کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کی تربیت میں لازمی اس چیز کو انجیکٹ کر دیں، کچھ بھی کھلائیں، کچھ بھی پلائیں، کہیں بھی چھوڑ کے آئیں، کہیں بھی بھیجیں، کہیں پارٹی میں، فنکشن میں، شادی میں، بیاہ میں، یہ جملے ساتھ دوہرا کے بھیجیں، اللہ کی حفاظت کرنا، اللہ کا حیا کرنا بیٹا، یہی سمجھنا میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بچوں کی تربیت کرتے تھے؟ ایک صحابی رسول اپنے بیٹے کے ساتھ اللہ کے پیغمبر کے پاس آتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کون ہے؟ کہتا میرا بیٹا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹے لا تمشی امامہ، ابو کے آگے نہیں چلتے، ولا تقعد قبلہ، کہیں بیٹھنا ہو نا تو ابو سے پہلے نہیں بیٹھتے، بعد میں بیٹھتے، اپنے ابو کا نام لے کے نہیں بلاتے، ولا تقعد بیس میں، اور نہ ہی اپنے ابو کو غیب ماننا، غیبت کرتے ہیں، باپ کی غیبت نہیں کرتے بیٹا، ہمارے تو معمول ہے نا باپ کی غیبت کرنا، باپ کی بیٹا غیبت نہیں کرتے۔ بیٹا ساتھ جا رہا ہے
اسے بتائیں اوے تم باپ سے آگے ہو گئے ہو بیٹے, پیچھے چلو, رسول اللہ نے منع کیا ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ وہ حدیث پاک میں جو آتا ہے کہ ایک شخص جنت میں چلا گیا, حدیث پاک میں جو آتا ہے کہ ایک شخص جنت میں چلا گیا اور اس نے کہا کہ مجھے اتنا مقام کہاں سے مل گیا, میرے تو اتنے اعمال ہی نہیں تھے. اللہ کے کہا تیرا بیٹا تیرے بعد تیرے لیے استغفار کرتا رہا, اس کی برکت سے, اس کی وجہ سے آج تجھے نے یہ مقام دے دیا ہے کہ تو بھی حیران ہو رہا ہے. اس لیے پیارے بھائیوں, میری بہنوں, اپنے بچوں کو اتنا کانفیڈنس کبھی نہ دیں کہ وہ اللہ کے خلاف کھڑے ہو جائیں, اذان کے بعد مسجد کی طرف جانے سے رک جائیں, ان کی آنکھوں میں حیائی ختم ہو جائے, ان کی تنہائی ناپاک ہو جائیں. اتنا, اور ان کو اعتماد کبھی نہ دیں کہ وہ مال استعمال کریں اللہ کی مخالفت میں, نافرمانی میں. اتنا اعتماد بچوں کو کبھی نہ دیں کہ اللہ ان پہ ناراض ہو جائے, اللہ ان پہ غصے میں آ جائے. اور بچوں کو بتائیں بیٹے یہ جو دنیا کی دوستی ہے نا, 2 نمبر دوستیاں, تم سمجھتی ہو کہ شاید میں اگر اس سے نکل کر میں مر جاؤں گا یا مر جاؤں گی, یا اس کے بغیر میں نہیں زندہ رہ پاؤں گی یا زندہ نہیں رہ پاؤں گا, یہ سب بیٹے یہ سب کچھ ممکن ہے, لیکن طاعت اللہ اہون علیکم من ھذا العذاب, یہ سب کچھ بہت آسان ہے. اللہ کا عذاب کا سامنا کرنا بیٹا بڑا مشکل ہے. اپنے بچوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں, اللہ کی محبت دیں, اور پھر دیکھیں وہ آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں اور آپ کا کتنا احترام کرتے ہیں.